دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موج انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب. چھوٹے بچوں سے ہی ان کی تربیت کریں. پردے کے بارے میں آج کل کیا مسئلہ ہے چھوٹے بچوں کو. جو ہمارے ایک زمانہ تھا ہمارے بچے جو ہے حیا کا لباس پہنتے تھے, اچھا لباس پہنتے تھے, یہاں تک پہنتے تھے. اب ماشاءاللہ سے کٹتے جا رہا سب. یہاں تک آئے, یہاں تک آئے, یہاں تک بھی آئے, یہاں تک بھی آئے, یہاں تک آ گئے. ہے نا, دیکھ رہے چھوٹے بچوں. اچھا کیا بولتے ہیں اگر آپ مولانا صاحب بولے کیا ہے بھی یہ بچوں کو, بچی ہے. کیا بولتے ہیں, بولتے ہیں نا بچی ہے بھی, اس لیے 2 سال کی بچی ہے, اس کو کیا ہے حیا, اس کو کیا لباس پہنا ہے, ننگی پھراؤ, کیا ہونے کا ہے. 4 سالوں کے بچی ہی بولتے ہیں, اتنا لباس پہنا رہے ہیں. اب وہ بچی, جس بچی کو 10 سال تک وہ لباس پہنا کے رکھو, اس کی گھٹی میں پڑ جاتا وہ لباس, گھٹی میں. جب 10 سال 12 سال کے بعد اگر اس کو بولو بیٹی اسلام میں پردہ ہے بیٹی, اب تم بڑی ہو گئی, اب تم اچھا لباس پہننا بیٹی, یہ نہیں پہن, جاؤ جی بابا جان, میرے کو بےچینی ہوتی, نہیں ہوتا میرے کو, وہ پہنے نہیں ہوتا, رونا شروع کرتی. اب بچی روئی تو بابا کا دل بہت ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے نا, اسی لیے انہوں کیا کرتے ہیں, جان دو, چھوڑ دو, مرنے تک وہی لباس پہنے کی. بے حیائی کا کون ذمہ دار ہے اس کی. اب یہ لباس پہنے گی تو کیا پڑوسی میں محفوظ رہے گی, وہ پڑوس میں, رشتہ داروں میں محفوظ رہے گی, شادی خانوں میں محفوظ رہے گی. نتائج کیا ہوں گے, بے عزتی, خاندان کی تباہی, اور پھر وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو مغربی تہذیب نے ہم کو دی ہیں. ہم نے مغربی تہذیب کو بہت للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ہے. ہاں, بہت للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے, کیا اسمارٹ ہے, کیا ماڈرن ہے, سلمان خان دکھ رہا, سلمان خان بولتے نا, کیٹرینا دیکھ رہی, ایشوریا دکھ رہی. یہ حوصلہ افزائی کر رہے ہم کہ تم یہ بنو. تو بچی کے سامنے اگر ایک کسی ایکٹر کا نام لے کر ہم بچی کا تعارف کریں گے, یہ لگ رہی ہے, وہ لگ رہی ہے, تو وہ تو اسی کی تیاری کرے گی, اور آگے چل کر وہی بنے گی نا. اور کیا بنے گی, فاطمہ بنے گی, عائشہ بنے گی. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں پوری طرح حساس بن جائیں. ہر گھر کا ہر بھائی اپنی بہن کے بارے میں, ہر باپ اپنی اولاد کے بارے میں, ہر بڑا اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے بارے میں حساس رہے اور پوری طرح باخبر رہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے لیے دین کو قربان کر رہے ہیں, دین کے لیے تعلیم کو قربان کرنے کے تیار نہیں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا, سمجھ رہے ہیں آپ. میری بچی گریجویٹ ہونا, میری بچی وہ ہونا, یہ ہونا, دین وہ لفظ استعمال کرے تو بہت برا لگتا ہے, دین بھاڑ میں جائے, یہ مطلب ہوتا ہے ہمارا. پریکٹیکل انداز میں بول رہا ہوں میں, دین کچھ بھی ہو جائے نو پرابلم, مگر بچی کو ہاتھ میں سرٹیفکیٹ آنا چاہیے, پوسٹ گریجویشن ہو جائے, گریجویٹ ہو جائے, تعلیم یافتہ ہو جائے, ایجوکیٹڈ ہو جائے بچی, مگر دین نو پرابلم, کچھ بھی ہو جائے. اسی لیے ہم ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں جہاں کو ایجوکیشن ہے, مخلوط تعلیم. ہم کو معلوم ہے ہماری بچی جو جا رہی ہے, جس اسکول میں پڑھتی ہے, جس کالج میں پڑھتی ہے, اس کالج میں باقاعدہ وہ بچہ بچی سب وہاں ایک ساتھ 6 7 8 گھنٹے ایک ساتھ بتاتے ہیں وقت, اور ہم کو پتہ ہے اس کا پوری طرح علم ہے. آپ اپنے گھر میں بڑا برقع لے کر جا رہے ہیں, نکاح میں, شادی میں, فلاں میں, اور گھر میں اسکوٹر پہ بٹھا کے بڑے پردے کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. وہاں کیا ہو رہا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم کو پرواہ نہیں ہے. لوگ نہیں دیکھ رہے نا سب, وہاں کیا ہو رہا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنی بہن ہو یا اپنی بیٹی ہو یا اپنی پوتری ہو یا اپنی نواسی ہو, اس کی تعلیم کے سلسلے میں بنیاد دین ہے, بنیاد حیاداری ہے, بنیاد سرٹیفکیٹ نہیں ہے. یہ سرٹیفکیٹ لے گی, حیا نہیں رہے گی تو کوڑی کی قیمت نہیں ہے. سونے اور چاندی کو ہم الماری میں رکھتے ہیں, لاکر میں رکھتے ہیں, اور لاکر کے اندر کے لاکر میں رکھتے ہیں, اور کنجیوں پر کنجی ڈالتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیور جو ہے قیمتی ہے, اس سے کروڑوں گنا زیادہ قیمتی ہماری بیٹی ہے. اس کو ہم کہاں رکھ رہے ہیں؟ کیا اس کو ہم نے لاک ڈالا ہے؟ اس کو لاک ڈالنے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو لاک ڈال کے رکھیں, یہ مطلب نہیں ہے. لاک ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذہن سازی بچپن سے اس طرح کی جائے کہ وہ دین سے باہر جانے کے لیے ہرگز تیار نہ ہو, نبی کے احکامات سے ہٹنے کے لیے کبھی تیار نہ ہو, فاطمہ کے طرز زندگی کے مطابق
اپنی زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو اور صحابہ اور صحابیات کی زندگی اس کے سامنے ہو. کیسے کیسے صحابیات. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ پردے کے ساتھ رہی. پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے, بتاؤ بہترین خاتون کون سی ہے؟ بہترین خاتون کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا سرکار نے. ہر صحابی نے اپنا اپنا ایک جواب دیا. بہترین خاتون اس کو کہتے ہیں جو زیادہ روزے دار ہے, جو زیادہ تلاوت کرتی ہے, جو زیادہ ذکر و اذکار کرتی ہے, جو زیادہ نماز پڑھتی ہے, جو زیادہ فلاں کرتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدھے اٹھ کر مجلس سے چلے گھر, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے جا کر پوچھا. حضرت علی کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کا جواب فاطمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ حضرت فاطمہ کی تربیت نبی نے براست کی ہے, ڈائریکٹ کی ہے. جا کر پوچھا بتاؤ بہترین خاتون کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ بہترین خاتون وہ ہے جس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی نامحرم نے اس کو نہ دیکھا ہو. اس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی نامحرم نے اس کو نہ دیکھا ہو, وہی بہترین خاتون ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, سب نے جواب دیا, مگر پیغمبر نے پوچھا علی سے, علی کیا جواب ہے؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ سب سے بہترین وہ عورت ہے جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو اور اس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو. سرکار نے پوچھا یہ جواب کس سے تم نے لیا, کس نے دیا؟ کہا کہ فاطمہ نے. کہا فاطمہ میری بیٹی ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے. سرکار نے فرمایا یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے زندگی بھر کسی کے سامنے اپنی جھلک تک نہیں بتائی, جھلک تک نہیں بتائی. یہاں تک کہ اس دنیا سے جب جا رہی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خود غسل فرمایا اور انتقال ہونے سے پہلے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں میری لاش قبرستان کی طرف نہ لے جائی جائے. میں یہ نہیں چاہتی کہ دن کے اجالے میں کوئی نامحرم میری لاش کو بھی دیکھ کر اندازہ لگائے کہ میں کس حالت میں تھی, کس پوزیشن میں تھی, کتنی موٹی اور کتنی دبلی تھی, اس کا اندازہ بھی لوگوں کو نہ ہو. اللہ اکبر. یہ ایک مزاج بنایا گیا تھا. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان امور پر غور کریں. زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی, ہم اپنی بچوں کی تربیت کریں. ماں باپ دونوں مل کر بچوں کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں ڈھال سکتے ہیں. اپنے بچوں کو ایک سانچے میں ڈھالیے. ہم تو سانچہ ہی نہیں بنائے, ہم نے تو سانچہ ہی نہیں بنایا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, پلاننگ نہیں کی. عید آتی ہے, کپڑوں کے لیے پلاننگ ہوتی ہے, جوتوں کی پلاننگ ہوتی ہے, چپل تک کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کیسے چپل کتنی قیمت سے خریدنا ہے. مگر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے کوئی سانچہ نہیں بنایا, کوئی پلاننگ نہیں کی. ہر ماں باپ روزانہ تھوڑی دیر اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کی ذہنی تربیت کریں, تعلیم دیں ان کو. اللہ کی کتاب کی 1-2 آیتیں پڑھ کر سنائیں. نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت ان کے سامنے پیش کریں. آج یہ پورے بچوں کے سامنے سارے ایکٹرز ہیں, ان کا ننگا ناچ ہے, کرکٹرز ہے. ہر بچے سے پوچھئے, سارے کرکٹرز کے نام موجود معلوم ہے ان کو, کہاں کہاں کے ہیں, کس ٹیم کے ہیں, IPL کا کون ہے, فلاں کا کون ہے, ون ڈے میچ کون کھیلا, کس نے سب سے زیادہ 6 بنائے, کس نے 4 کتنے زیادہ بنائے, اور کس نے سب سے زیادہ بولنگ کر کے سب سے زیادہ وکٹ کس نے لیے, سب معلوم ہے بچوں کو. مگر یہ پوچھئے عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں, نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال تھے, نہیں معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عمر کیا تھی, نہیں معلوم. یہ بتائیں, ہم نبی کی سیرت پڑھ کر بتائیں, بچپن سے لے کر وفات تک پیغمبر کے اخلاق کیا تھے, کردار کیا تھا, آپ کیسے لوگوں کو معاف کرتے تھے, کیسے بڑوں کا ادب کرتے تھے, چھوٹوں کا احترام کیسے کرتے تھے, لوگوں سے گفتگو کیسے کرتے تھے, اور بچوں کے ساتھ محبت کیسے کرتے تھے, احترام کیسے کرتے تھے, بچوں کا لحاظ کیسے رکھتے تھے, بڑے لوگوں کا لحاظ کیسے رکھتے تھے, کمزوروں کے ساتھ آپ کا تعلق کیا تھا, بیواؤں کی کیسے خبر گیری کرتے تھے, یتیموں کے سروں پر شفقت کے ہاتھ کیسے پھیرا کرتے تھے. سرکار کی سیرت بچوں کے سامنے پیش کریں. آج ہمارے پاس موبائل ہے, ماشاءاللہ سے سب کچھ ہے اس میں. نبی کی سیرت انٹرنیٹ سے بھی نکال کر پڑھ سکتے. اچھے جو معتبر اور مستند علماء ہیں پہلے پہچان کر ان سے تو پڑھیے. آج ہم مسلمان ہیں, بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاس سیرت کی کوئی بڑی کتاب نہیں ہو. سیرت کی کتاب رکھیں اپنے گھروں میں, تفسیر رکھیں, سیرت کی کتابیں رکھیں,
جو ہے مسائل کی کتاب کچھ رکھیں، چھوٹی چھوٹی ہی صحیح، مگر پڑھیں، گھر والوں کو سکھائیں۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649